کیا ہوا؟ کچھ ہوا ایسا؟ ہاں ہوا. جرأت تو دیکھیے، بغض علی کا بیمار ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ حارث ابن نعمان فہری کہنے لگا یہ آپ نے، توجہ ہے، یہ جو آپ نے ابھی اپنے بھائی کا اعلان کیا ہے یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں تو کچھ بولتا ہی نہیں ہوں مگر جو بولتا ہوں وہ میں وحی کے مطابق بولتا ہوں. یہ حکم الہی تھا جو میں نے پہنچایا ہے. تو بغض علی کا بیمار کیسا ہوتا ہے؟ دکھاؤں شکل؟ کہنے لگا اگر یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ مجھ پہ عذاب آئے، پتھر آئے اور مجھے مار ڈالے. مجھے کہیں نہیں ملا مولانا کہ نبی نے بد دعا کی ہو. ہاتھ اٹھا کے کہو یا اللہ پتھر آ جائے. ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کی نظارت میں سارا کام ہو رہا ہے. نبی کو ضرورت ہی نہیں پڑی بد دعا کرنے. اور پھر رحمت للعالمین اور بد دعا یہ جچتا ہی نہیں ہے. رحمت للعالمین بد دعا نہیں کریں گے. کہنے لگا پھر اللہ سے کہیے کہ عذاب آئے اور مجھے مار ڈالے، پتھر آئے اللہ مجھے مار ڈالے. بغض علی کا بیمار عذاب ہی مانگتا ہے، علاج تو ہے نہیں اس کا. جی ماں باپ کی خرابی ہے، ہاں خون کی خرابی ہے. اب یہاں کوئی خون ایسا بنتا ہی نہیں ہے جو چینج کروا دیا جائے. یہ تو خرابی پہ جینیٹک کا مسئلہ ہے. کہنے لگا میں کوئی تفریح نہیں رہا، ایک مسئلہ ہے یہ آج بھی. آپ کو کل ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے بعض لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جھوٹ، صاف جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ہمارے اوپر، صاف جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ لا علاج مرض کا شکار ہے، اور جو لا علاج مرض کا شکار ہوتا ہے اسے وہی بیماری کینسر بن کے کھا جاتی ہے اور وہ بالآخر دنیا سے تڑپ کے چلا جاتا ہے. تو آج بھی ہمیں کہیں نظر آتے ہیں ایسے لوگ. تو کہنے لگا کہ اگر یہ آپ نے اپنے اللہ کی طرف سے کہا تو اللہ سے کہیے کہ عذاب نازل ہو. نبی نے بد دعا نہیں کی، مجھے نہیں ملا، میرے علم میں اضافہ کرے کسی کو اگر کوئی روایت ملی ہو. ایک مرتبہ ابھی اس نے اس طرح کی بات کی، اونٹنی پہ سوار تھا، توجہ ہے، یہ اونٹنی پہ سوار تھا، اس کا پالان بھی ضبط تھا. ہاں نبی نے، اللہ نے کام کیسا کروایا ہے، اس کا پالان بھی ضبط تھا، اس کے باوجود یہ اونٹنی پہ بیٹھا تھا. جی تو کہنے لگا آواز دے کر، اونچا ہو کر آواز دے کر بات کر رہے. حضرت نے کچھ نہیں کہا مگر آسمان سے کنکر، مجھے نہیں پتا کتنا بڑا تھا، ایک کنکر اس کے بالکل سر کے درمیان میں آ کے پڑا، جو اس کو چیرتا ہوا اونٹنی کی کمر توڑتا ہوا زمین میں سوراخ کر گیا. باقاعدہ اونٹنی کی کمر ٹوٹی ہے، یہ زمین پر گرا ہے، اس کا پورا وجود ختم ہوا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو ولایت علی کے دشمنوں کا عذاب ہے نا، ضروری نہیں ہے وہ نظر آئے، پتہ بھی نہیں چلے گا ہوا کیا.